خواجہ عمرو یار پہاڑی غار کے فرش پر بستر بچھائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظریں غار کے دہانے پر سے باہر برسنے والی تیز بارش پر جمی ہوئی۔ وہ سفر پر جا رہا تھا کہ رستے میں اچانک بادل آ گئے اور بارش ہونے لگی، تو اس نے بارش سے بچنے کے لیے اس پہاڑی غار میں پناہ لی تھی۔ وہ اپنے گھوڑے کو بھی غار کے اندر لے آیا تھا، اور اسے چونکہ نظر آ رہا تھا کہ بارش جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے، کہ ویسے بھی رات پڑنے والی تھی، اس لیے اس نے باقاعدہ بستر بچھا لیا تھا اور غار میں مشعل چلا دی تھی۔ گھوڑے کا چارہ اس کے پاس موجود تھا، وہ چارہ اس نے گھوڑے کے آگے ڈال دیا اور خود بھی اس نے زنبیل میں سے پانی کی چھاگل اور کھانا نکال کر کھا پی لیا تھا۔ بارش بہت تیز ہو رہی تھی اور مسلسل ہو رہی تھی، اس لیے سب کچھ کر لینے کے باوجود بارش مسلسل جاری تھی، اور اب عمرو یار بستر پہ بیٹھا باہر برستی ہوئی بارش کو دیکھ رہا تھا۔ چونکہ ابھی اس نے کھانا کھایا تھا، اس لیے ابھی اس کا سونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور یہاں سوائے بیٹھنے کے اس کے پاس کوئی کام بھی نہ تھا۔ اچانک بیٹھے بیٹھے اس کا ذہن میں خیال آیا کہ یہاں وہ اکیلا ہے، اس لیے کیوں نہ زنبیل میں سے اکٹھی ہو جانے والی اپنی دولت نکال کر گننا شروع کر دے۔ چنانچہ اس نے زنبیل میں موجود ہیرے جواہرات اور اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلیاں نکال کر باہر رکھنی شروع کر دی۔ اتنی بہت ساری دولت دیکھ دیکھ کر اس کا چہرہ خوشی سے سرخ پڑ گیا تھا۔ وہ بڑی شوق بڑی نظروں سے اس ساری دولت کو دیکھ رہا تھا۔ بس اتنی سی دولت؟ میں تو سمجھا تھا کہ عمرو یار کے پاس خزانے ہوں گے۔ ارے آرام سے عمرو یار، آرام سے۔ اتنی تھوڑی سی دولت کو تو میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ کون بول رہا تھا؟ سامنے آؤ۔ کون ہو تم؟ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ کیا تم جادوگر ہو؟ میرا نام ماجا ہے۔ میں بہت بڑا اور طاقتور جادوگر ہوں، لیکن میں اپنے جادو سے انسانوں کی مدد کرتا ہوں۔ میں نے کبھی کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچایا، اس لیے مجھے لوگ نیک جادوگر کہتے ہیں۔ میں بھی ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ اچانک بادل آ گئے اور بارش شروع ہو گئی، لہٰذا تم سے پہلے میں اس غار میں آ گیا۔ لیکن یہاں آنے کے بعد مجھے اپنے جادو سے معلوم ہو گیا کہ یہاں ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہے، ہیرے جواہرات پر مشتمل ایک بہت بڑا خزانہ۔ تو میں اسے دیکھنے چلا گیا، اسی دوران تم یہاں آ گئے۔ میں خزانہ دیکھ کر واپس آ رہا تھا کہ میں نے تمہیں دولت نکال کر گنتے دیکھا۔ میں تمہیں پہچان گیا، اس لیے میں رک گیا تاکہ دیکھ سکوں کہ تمہارے پاس کتنی دولت ہے، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ تم نے بے شمار جادوگروں کا خاتمہ کر کے ان کی دولت اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا ہوں کہ تمہاری زنبیل میں تو بہت تھوڑی سی دولت ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ یہاں موجود خزانہ تمہیں دے دوں۔ میری ساری دولت تو وادی ظرفنا میں ختم ہو گئی ہے، یہ تو اس کے بعد کی اکٹھی کی ہوئی دولت ہے۔ ویسے کیا تم واقعی وہ خزانہ مجھے دے دو گے؟ ضرور دوں گا، مجھے خود تو دولت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہاں ہے خزانہ؟ جلدی دو مجھے۔ آؤ میرے ساتھ۔
یہ رہا خزانہ۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتاؤ کہ یہ نیک جادوگر کون تھا؟ وہ کہاں غائب ہو گیا؟ اور وہ میرے ہیرے جواہرات کس طرح پتھروں میں تبدیل ہو گئے؟ یہ سارا کیا کھیل تھا؟ خواجہ امرو کو بتایا جاتا ہے کہ ماجا جادوگر نے امرو کی زنبیل میں موجود تمام دولت حاصل کر لی ہے اور فرار ہو گیا ہے۔ بولنے والی گڑیا، یہ سب کیسے ہوا؟ میری دولت کہاں گئی؟ میں تو لٹ گیا ہوں، میں تو تباہ ہو گیا ہوں، میں تو برباد ہو گیا ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ یہ دولت واپس کیسے لوں، جلدی بتاؤ۔ خواجہ امرو کو بتایا جاتا ہے کہ یہ عیار جادوگر تھا۔ اس نے جو خزانہ امرو کو دکھایا تھا وہ جادو کے ہیرے تھے۔ جب خواجہ امرو ان جادو کے ہیروں کو اٹھانے لگا تو عیار جادوگر نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہڈی امرو کے اس کاندھے پر ماری جس پر زنبیل لٹکی ہوئی تھی۔ امرو کی پشت سے عیار جادوگر کی پشت بھی ملی ہوئی تھی، اس لیے امرو کی زنبیل میں موجود تمام دولت عیار جادوگر کے پاس پہنچ گئی اور وہ اسے لے کر فرار ہو گیا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میں اس نامراد جادوگر سے کیسے اپنی دولت واپس لے سکتا ہوں؟ تم وہیں جاؤ جہاں جادو کے ہیرے پتھر بن چکے ہیں، ان میں سے بڑا پتھر اٹھا لاؤ اور پھر اس بڑے پتھر کو باہر بارش میں پھینک دو۔ جیسے ہی بارش اس بڑے پتھر پر پڑے گی وہ زندہ ہو جائے گا اور تمہارا غلام بن جائے گا۔ تم اس سے کہنا کہ عیار جادوگر کو پکڑ کر لے آئے۔ یہ پتھر اس جادوگر کو پکڑ کر یہاں لے آئے گا۔ پھر اس پتھر سے کہنا کہ اس جادوگر کے سر پر برسنا شروع کر دے۔ جادوگر لاکھ کوشش کرے لیکن وہ اس پتھر سے نہ بچ سکے گا۔ جب وہ تنگ آ جائے گا تو تم سے معافی مانگے گا، تم اس سے اپنی دولت واپس مانگ لینا۔ چنانچہ وہ مجبوراً تمہاری دولت تمہیں واپس دے دے گا اور تب تک پتھر سوکھ جائے گا، اور جیسے ہی وہ سوکھے گا اس کی طاقت ختم ہو جائے گی اور عام پتھر بن جائے گا۔ پھر تم اس جادوگر کو جال الیاسی میں جکڑ کر اس کا خاتمہ کر دینا۔ غلام پتھر، جا کر ماجا جادوگر کو یہاں لے آؤ۔ بچاؤ بچاؤ بچاؤ، امرو یار مجھے معاف کر دو، میری دولت واپس کرو۔
उमरू यार, मुझे माफ़ कर दो। मेरा नाम माजा जादूगर था। मैं अय्यार जादूगर था। मैंने अपनी अय्यारी से उमरू को भी बेवकूफ़ बना दिया था, मगर उमरू मुझसे भी बड़ा अय्यार निकला। उसने अपनी दौलत के साथ साथ मेरा ख़जाना भी हासिल कर लिया और मुझे हलाक भी कर दिया।